السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ماریہ فیاض ایجوکیشن 3rd ایئر کا لیکچر لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل ہم نے اپنی ایجوکیشن کی 3rd ایئر کی بک کا چیپٹر 8 سٹارٹ کیا تھا، جو کہ ہے پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں کے بارے میں۔ کل ہم نے پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں کے جو عمومی مقاصد ہیں ان کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا۔ آج ہم پاکستان کی تعلیمی مختلف جو ادوار میں تعلیمی پالیسیاں بنتی آئی ہیں ان کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے۔ تو تعلیمی پالیسیوں کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ بیسکلی پالیسی ہوتی کیا ہے، یا ایجوکیشن پالیسی یا تعلیمی پالیسی سے مراد کیا ہے۔ جی، ایجوکیشن پالیسی آر دی پرنسپلز آف گورنمنٹ پالیسی میکنگ ان دی ایجوکیشنل sphere as well as the collection of laws and rules that govern the operation of education system۔ جی، ایجوکیشن پالیسی جو ہوتی ہے وہ ان تمام قوانین اور اصولوں کا مرکب ہوتی ہے جن اصولوں اور قوانین کے تحت ہم پورے نظام تعلیم کو چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ ایک باقاعدہ لائحہ عمل ہوتی ہے، ایک پوری ڈاکیومنٹ فارم میں ہوتی ہے، جس میں ہم نے اپنا پورا لائحہ عمل طے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کیا مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو تعلیم کے ذریعے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کا نصاب چاہیے، کس طرح کے ہمارے ایجوکیشن پروگرامز ہونے چاہیے، کیا کیا ایجوکیشن میں اصلاحات یا ریفارمز ہونی چاہیے، اور کتنا بجٹ جو ہے ہم ایجوکیشن پہ خرچ کریں گے، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں تمام لائحہ عمل شامل ہوتا ہے کہ ہم اس سال میں یا اتنے 5 سالوں میں اپنی تعلیم کے سیکٹر میں اتنے پیسے لگائیں گے، اتنا بجٹ دیں گے، یہ منصوبے بنائیں گے، یہ نصاب ہوگا، اس طرح کے اساتذہ ہوں گے۔ تو یہ تمام لائحہ عمل جو ہے یہ ایجوکیشن پالیسی میں طے کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس حوالے سے ذرا میں تھوڑا سا آپ کو پاکستان کے حوالے سے ذرا حالات پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے تب سے لے کر اب تک پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں وہ کافی انسٹیبل رہے ہیں، اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ انہوں نے اسپیشلی جمہوری حکومتیں جو ہیں انہوں نے اپنا جو مقررہ میعاد ہوتی ہے وہ پوری نہیں کی۔ مطلب 1 یا 2 جمہوری حکومتیں ہی ایسی گزری ہیں جنہوں نے پورے 5 سال پورے کیے ہیں، ادروائز کسی نے حکومت نے بھی نہیں کیے۔ اور انفارچونیٹلی کافی عرصہ پاکستان پر فوجی حکومتوں نے بھی حکومتیں کی، یعنی فوجی آمروں نے حکومت کی ہے، مارشل لاء جو ہے وہ نافذ رہا ہے۔ تو ان تمام سیاسی حالات کی وجہ سے پاکستان کی جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ بھی کبھی اسٹیبل نہیں رہ سکی۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جب گورنمنٹ چینج ہوگی تو گورنمنٹ کی چینج کے ساتھ گورنمنٹ کی نئی گورنمنٹس کے ساتھ نئی پالیسیز آ جاتی ہیں، پچھلی پالیسیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے یا جو نظام تعلیم ہے اس میں اسٹیبلٹی بلڈ نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ آپ میرے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میری کلاس میں آتے ہیں اور اب میں آپ کو ایک چیپٹر پڑھاتی ہوں، چیپٹر 1 پڑھاتی ہوں، 2 پڑھاتی ہوں، تو آپ نئے آتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ مجھے سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو میری سمجھ آنے لگتی ہے، مجھے آپ کی سمجھ آنے لگتی ہے، اور اسی دوران اگر میں چھوڑ کے چلی جاؤں اور ایک نئی ٹیچر آ جائے تو پھر آپ دوبارہ سے 0 پہ آ جائیں گے، آپ دوبارہ سے اس نئی ٹیچر کے ساتھ اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ کریں گے۔ پھر جب آپ کو کچھ عرصے بعد اس ٹیچر کی سمجھ آنے لگے گی تو وہ ٹیچر چھوڑ کے چلا جائے اور کوئی نئی ٹیچر آ جائے، تو اس طرح کیا ہوگا، اس طرح آپ کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اسٹیبل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کسی ایک ٹیچر کی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم ٹائم لگاتے ہیں ایک ٹیچر کو سمجھنے میں، اس کے ساتھ ہماری کیمسٹری بلڈ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہماری رزلٹس کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بیچ میں ٹیچرس چینج کرتے رہیں گے بار بار تو وہ اسٹیبلٹی کریٹ نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح ہی جو حال ہے وہ انفارچونیٹلی پاکستان کا، ہمارے ملک کا ہوا ہے کہ جو سیاسی غیر یقینی جو سیاسی حالات رہے ہیں ہمیشہ سے، ان غیر یقینی سیاسی حالات کی وجہ سے جتنی بھی حکومتی سطح پر پالیسیز بنائی گئی ہیں ان میں اسٹیبلٹی نہیں تھی۔ ایک گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی تو دوسری گورنمنٹ آئی اور اس پالیسی کو نل اینڈ وائڈ کر کے اپنی نئی پالیسی بنا لی،
پھر جی تیسری گورنمنٹ آئی تو اس نے کہا نہیں جی پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی میں یہ فلاز تھے، اس کو ختم کیا جائے اور اب ایک نئی پالیسی بنائی جائے. تو ہر گورنمنٹ نے اپنی پالیسی بنانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کبھی بھی فوکسڈ ہو کے تعلیم پر توجہ نہیں دی جا سکی، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ہم دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان ممالک سے ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہمیں خود کلیئر نہیں ہو رہا کہ ہم نے ایکچولی کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو جب تک اس میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک ہم اس میں ترقی نہیں کر سکیں گے. خیر یہ ایک اوور ویو تھا ٹوٹل اوور آل جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. آج ہم نے جی اسپیسیفکلی پڑھنا ہے نیشنل ایجوکیشن کمیشن 1959 یعنی قومی تعلیمی کمیشن 1959 کو. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن فرام یور ایگزامس پوائنٹ آف ویو. اچھا جی یہ جو تھا جی 1959 کا جو کمیشن تھا یہ اکتوبر 1958 میں فوجی انقلاب کے بعد ایوب خان نے تعلیم میں اصلاحات کے لیے تعلیمی کمیشن قائم کیا. ٹھیک ہے جی. ایوب خان جو تھے فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، یہ فوجی انقلاب تھا، فوجی آمر تھے. تو 1958 میں انہوں نے جب حکومت بنائی پاکستان میں، جب یہ ان کی حکومت تھی تو ان کو لگا کہ جو تعلیم ہے تعلیم کے میدان میں اصلاحات کی ضرورت ہے. تو ان اصلاحات کے لیے انہوں نے ایک تعلیمی کمیشن قائم کیا جس نے 1959 میں اپنی رپورٹ پیش کی ایس ایم شریف کی نگرانی میں. ٹھیک ہے. جو ایس ایم شریف تھے وہ اس رپورٹ کو پیش کرنے والے تھے، اور اس کے رپورٹ کے نتیجے میں تعلیمی کمیشن کی جو اصلاحات تھیں تعلیم کے حوالے سے وہ مرتب کی گئی. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، وہ کون کون سی اصلاحات مرتب کی گئی تھیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. جی سب سے پہلے ہے جی رہنمائی اور مشاورت. اس تعلیمی کمیشن میں یہ بات کی گئی کہ طلباء کو ہر سطح پر، چاہے وہ ثانوی سطح ہو اعلیٰ سطح ہو، ہر سطح پر تعلیم کے میدان میں رہنمائی کی اشد ضرورت ہے. لہٰذا تمام ثانوی اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں باقاعدہ طور پر مشیر یا کاؤنسلرز جو ہیں ان کو ان کی تعیناتی کی جائے. ٹھیک ہے. یعنی ان کو اپوائنٹ کیا جائے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کی تعلیم کے حوالے سے رہنمائی کر سکیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ اپنی پوٹینشلز کے مطابق پراپر ایجوکیشن حاصل کر سکیں. دیکھیے ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر تو رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھا دیکھی جی اس نے جی ایف اے میں ایڈمیشن لے لیا، اس نے ایجوکیشن سبجیکٹ رکھ لیا میں بھی رکھ لوں، اس نے یہ کر لیا میں بھی کر لوں. تو ہم یہ ایک طرح سے نا دیکھا دیکھی جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو اسپیسیفک پوٹینشلز ہوتی ہیں وہ باہر نہیں آ سکتی. آپ کو ہم نے کل یہ مقاصد میں پڑھا تھا کہ صلاحیتوں سے آگہی، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی صلاحیت کا علم ہو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، ہر کوئی ٹیچر نہیں بن سکتا. کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی انجینئر بن سکتا ہے اور کوئی ٹیچر بن سکتا ہے. لیکن آپ میں کس چیز کی صلاحیت ہے، آپ کیا بن سکتے ہیں، آپ کیا کام اچھا کر سکتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. اپنی صلاحیت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر اسی کے مطابق آپ کو اپنے ایجوکیشن پروگرام کا انتخاب کرنا چاہیے. تو بیسکلی یہ جو پہلا پوائنٹ ہے رہنمائی اور مشاورت کا، اس سے یہی تھا کہ تمام تعلیمی ثانوی اور اعلیٰ اداروں میں، تعلیمی اداروں میں کاؤنسلرز یا مشیر جو ہیں ان کو تعینات کیا جائے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر سکیں، ان کی صلاحیتوں کو پہچان سکیں، ان کو بتا سکیں کہ آپ میں کیا پوٹینشلز ہیں اور اس کے مطابق آپ کو کس طرح کی تعلیم آگے حاصل کرنی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور وہ ایسی تعلیم حاصل کر سکیں جس سے وہ صحیح معنوں میں مستفید ہو سکتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد ہے جی سیکنڈ پوائنٹ ہے نظام امتحانات. اس کمیشن کی رپورٹ میں ایک سفارش یہ کی گئی کہ ان امتحانات کا جو نظام ہے اس کو بدلا جائے، اور اس کو بدلنے کے لیے انہوں نے سفارش پیش کی کہ 25% جو ایگزام ہوگا وہ داخلی ہوگا، انٹرنل ہوگا، اور 75% ایگزام جو ہوگا وہ ایکسٹرنل ہوگا، یعنی یونیورسٹی لے گی. یعنی داخلی ایگزام سے مراد یہ ہے کہ جس اسکول میں، کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں
25 مارکس % کا جو ایگزام ہوگا وہ آپ کا وہ کالج یا اسکول یا جو بھی آپ کا ادارہ ہے وہ لے گا، اور 75% کا جو ایگزام ہوگا آپ کا وہ ایکسٹرنلی یونیورسٹی لے گی. ٹھیک ہے، ان دونوں ایگزامز میں پاس ہونا ضروری ہوگا، الگ الگ آپ کی پرسنٹیج پاس ہونا ضروری ہوگا. اور اس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ پاس ہونے کے لیے کم از کم آپ کو 50% مارکس لینے ہیں، اور سیکنڈ ڈویژن کے لیے کم از کم 60% مارکس، اور فرسٹ ڈویژن کے لیے کم از کم 70% مارکس. یہ اس میں پالیسی میں طے کیا گیا تھا تاکہ آپ اگر پرسنٹیج زیادہ رکھیں گے تو آپ کا معیار تعلیم بلند ہوگا. اچھا، میں اس پوائنٹ سے بہت زیادہ اگری کرتی ہوں. ابھی ایسا نہیں ہے، دوبارہ بعد میں آنے والی پالیسیز میں اس پوائنٹ کو دوبارہ سے چینج کر دیا گیا، لیکن میں ذاتی طور پر اس لیے اگری کرتی ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 33 ہیں، یعنی 100 میں سے آپ نے 33 مارکس لینے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے. میرے خیال سے 33 بہت کم مارکس ہیں. 40 بلو والے کو یا 45 بلو کو فیل ہونا چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں 33 والا پاس ہے تو ہم تو اپنے لیے ٹارگٹ ایزی کر دیتے ہیں. جو بچے نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی 33 تو لے ہی لیں گے، اور کچھ 33 تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے معیار کو بڑھایا جائے. 50% سے جو بلو ہے چلیں آپ اس کو فیل، یہاں پر تو خیر پاس ہونے کے لیے 50% تھا، لیکن آپ چلیں 40 کر لیں، کم از کم 40 کر لیں کہ کم از کم پاس ہونے کے لیے 40 مارکس لینا تو ضروری ہو. اور پھر 60 مارکس کے اوپر آپ کو سیکنڈ ڈویژن دی جائے، اور 70 مارکس پہ آپ کو فرسٹ ڈویژن دی جائے. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو 80 مارکس پہ فرسٹ ڈویژن دی جائے. خیر یہ بہت زیادہ ہائی ہوگا، لیکن بہرحال ہم اپنا ٹارگٹ اوپر کریں گے تبھی ہم محنت کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کر سکیں گے. اس طرح سے معیار تعلیم بلند ہوگا. جب آپ نے اپنے ٹارگٹس اوپر ہائی سیٹ کیے ہوں گے تو اسٹوڈنٹس بھی پھر ان ٹارگٹس کے حساب سے محنت کریں گے. ابھی کیا ہے مسئلہ ہمارا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس بہت بلو کر دیے ہیں، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں یا تو اس ٹارگٹ تک ہی پورا کرنے کے لیے ہی محنت کرتے ہیں یا بہت کم محنت کرتے ہیں. اس لیے ہمارا جو رزلٹ ہے وہ اتنا یا جو معیار تعلیم ہے اس کا وہ کوالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس میں نظام تعلیم امتحانات میں چینجز لانے کی بات کی گئی. اس کے بعد ہے جی ڈگری پروگرام. اس پالیسی میں طے کیا گیا کہ جو بی اے کی ڈگری کا دورانیہ ہے وہ 2 سال سے بڑھا کے 3 سال کر دیا جائے. لیکن اس بات پر اساتذہ اور والدین جو تھے اس بچوں کے، انہوں نے کافی اعتراض کیا، اور اس اعتراض کے بعد اس کو دوبارہ سے ڈگری پروگرام کو 2 سال پر محیط کر دیا گیا. اچھا جی ذریعہ تعلیم جی یہاں پہ اس میں طے کیا گیا کہ اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے، اردو کو سرکاری زبان کے طور پر متعارف کرایا جائے. اور اردو کی جو مطلب اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ انگلش چلتی تھی آفیشیل لینگویج، اور مزے کی بات یہ کہ ابھی بھی انگلش ہی ہے. آپ تمام پالیسیز میں جتنی بھی پالیسیز ہیں اس میں یہ نقطہ ضرور پڑھیں گے کہ اس پالیسی میں طے کیا گیا کہ اردو کو سرکاری زبان کے طور پر یا ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا جائے گا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اردو جو ہے وہ ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال نہیں ہو رہی، یعنی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ ابھی بھی انگلش میں ہی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ذریعہ تعلیم اردو کو ہی بنایا جائے گا، یعنی مین میڈیم آف ایجوکیشن اردو ہوگا. ٹیکسٹ بک بورڈ. اچھا جی اس کمیشن میں یہ طے کیا گیا کہ کتابوں کی طباعت، اس کی چھپائی، یعنی کتابیں پبلش کرنا، کتابیں لکھنے کے لیے ایک الگ ادارہ قائم کیا جائے جو مکمل ریسرچ کے بعد باقاعدہ ریسرچ کر کے کتاب لکھے اور پھر اس کی پروف ریڈنگ کرے اور پھر ان کتابوں کو چھاپے اور اسٹوڈنٹس تک پہنچائے. اور اس ادارے کو کہا جائے گا ٹیکسٹ بک بورڈ. تو یہ جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہمارے بنے ہوئے ہیں یہ اسی کمیشن کی سفارشات کے نتیجے میں بنے تھے. اچھا جی امتحانی بورڈز. اچھا آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے یونیورسٹی ہی سارے ایگزامز لیتی تھی، میٹرک کا ایگزام بھی یونیورسٹی لیتی تھی. لیکن اس کمیشن کی جو سفارشات تھیں اس میں طے کیا گیا کہ جو 10ویں اور 12ویں کے امتحانات ہیں وہ یونیورسٹی کے بجائے بورڈز کے حوالے کر دیے جائیں، یعنی باقاعدہ طور پر سیپریٹ بورڈز بنائے جائیں جو کہ 10ویں کے اور 12ویں کے امتحانات لیں گے. یہ ذمہ داری یونیورسٹی سے ہٹا کر بورڈز کے سپرد کر دی جائے. تو پھر یہ اسی کمیشن کی سفارشات کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں مختلف تعلیمی بورڈز کا قیام عمل میں آیا، اور پھر اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا میٹرک کا اور انٹر کا جو ایگزام ہے وہ بورڈ لیتا ہے.
ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں میرے پاس. ایز آئی ٹولڈ یو یسٹرڈے, I am not carrying the book and notes of third year with me along because I am out of station right now. I am not at my home. تو میرے پاس ان حالات میں جتنے بھی مجھ سے نوٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہو سکے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ریگارڈنگ دس 1959 کمیشن. آپ کی کتاب میں اگر مزید پوائنٹس ہیں اس حوالے سے تو آپ ان کو پڑھیں اور آپ مجھ سے ڈسکس کریں اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ٹاپک ہے 1959 کا کمیشن, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ آپ نے ضرور جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے فار یور ایگزامس. اور باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی کوشچن ہے اس بک میں, آپ کے پاس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, جو پوائنٹس ہیں, کیونکہ آئی ایم شیور یہاں پر میں نے جتنا ایکسپلین کیا ہے آپ کی بک میں تھرڈ ایئر کی کتاب میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن ہے اس کی. تو اس ڈیٹیل کو اچھی طرح پڑھ لیجئے. بہرحال وہ ڈیٹیل جو ہے وہ انہی پوائنٹس کے گرد ہی گھوم رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, ابھی ایکسپلین کیے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کائنڈلی اپنے واٹس ایپ گروپ پہ مجھ سے رابطہ کر کے اپنا جو بھی کنفیوژن ہے اس کو آپ کلیریفائی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں. آج کا لیکچر تھوڑا چھوٹا ہے اس لیے کیونکہ میں جتنا ہمارا ٹاپک ہے وہ اس میں کور ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ کل میں ایک پالیسی نیکسٹ جو ہماری ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے ساتھ میں حاضر ہوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.